آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ کل کا ہی واقعہ ہے. اب مختلف قسم کی آواز آ رہی ہیں تو یہ اور دل دکھانے والی بات ہے. مولانا اس وقت صدمے میں ہیں. جس کو یہ پیش آتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے جانے کا کیا غم ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور وہ دم توڑ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک بھی بہہ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون. کیونکہ یہی حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے کہ اگر مومنوں کو کوئی مصیبت درپیش آئے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائیں. واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے کیونکہ میرا تو اپنا بیٹا فوت ہوا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ اولاد کے جانے سے کتنا غم ہوتا. اسی طرح ایک عرب میں عورت گزری ہے خنسا. وہ بہت بڑی ادیب تھی اور بہت بڑی شاعر تھی. اس کا بھائی جب سخت مر گیا تو 2 سال تک وہ ان کے طرف نصیحتیں پڑھتی رہی. خود بھی روتی تھی اور سننے والوں کو بھی رلایا کرتی تھی. لیکن پھر اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا تو یہ ایک دم انقلاب آیا کہ جنگ قادسیہ میں اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے. اس کو جب خبر دی گئی تو اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم شرفنی بقتلہم. یا اللہ تم نے مجھے بڑا اعزاز بخشا ہے کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے اور علاج بھی ماں سوا اس کے کوئی نہیں کہ آمین ناریدہ پڑے. جہاں تک آنسو بہانے کا تعلق ہے وہ جائز ہے کیونکہ الدموع رحمت، آنسو بہانا رحمت کی علامت ہے. البتہ موت پر واویلا کرنا، جزا فدا کرنا وہ بالکل ناجائز ہے. بہرحال آپ تمام حضرات خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیں. اور اللہ ان کے بیٹے کو غلطی ہے یا جو بھی ہوا ہے جنت الفردوس نصیب فرمائیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ اسلام لانے سے تبدیلی آتی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ کفر کے زمانے میں الذی جمع مالا وعددا، مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے کتنے ہو گئے. ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ یہ کفر کے زمانے کی بات ہے. لیکن جب اسلام لائے تو حضرت ابو طلحہ نے ایک رات میں ہی اپنا باغ صدقہ کر دیا اور عبداللہ ابن زبیر نے 2 لاکھ درہم بی بی عائشہ کو بھیجے. انہوں نے ایک دن میں ہی وہ سارے کے سارے خیرات کر دیے. اسلام کے بعد ایک بڑی تبدیلی آتی ہے انسان کے دل میں. اب دیکھیں کہ یہی اللہ کا گھر ہے. اسی میں کفار مکہ طواف کرتے تھے اور نعوذ باللہ کپڑے اتار کے مرد و عورتیں ننگا طواف کرتی تھی.
اور بت بھی رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی ہاتھ لگاتے رہتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر حجاب بھی آیا، حیا بھی آئی، پردہ بھی آیا. اور جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، آج حضرت عمر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تم ایک پتھر ہو، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. ہم تو قبروں کی مٹی سے بھی نفع لیتے ہیں نا. حجر اسود کو کہہ رہے جو اللہ کے کعبے میں ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے کہ واللہ انکا حجر لا ينفع ولا يضر ولكن كبرك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا تھا، اسی لیے میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہم تو حضور کے بوسے کی انتباہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ایک دور تھا کہ جب کفر کا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو مکے والے جب تجارت پہ جاتے اور رات کسی جنگل میں ہو جاتی تو جنگل کے جن کے سردار سے پناہ مانگتے تھے. کانوا یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے اعوذ بہذا الوادی کہہ کے پناہ مانگ لیا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہوگا. ایک دور وہ تھا. اور ایک دور اسلام لانے کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ پچھڑ گئے قافلے سے. اب جنگل ہے اور ان کو راستے کا پتہ بھی نہیں ہے. اتنے میں ایک شیر دھاڑا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جنگل کا شیر ہے. فرمایا کہ دیکھو ٹھہر جاؤ وہیں، انا من اصحاب رسول اللہ، میں حضور کا صحابی ہوں، راستہ بھول گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، چلو مجھے راستہ دکھاؤ. تو اب جناب وہ شیر جو کھانے کے لیے آ رہا تھا تم ہلا کے آگے آگے چلو، اور حضرت سفینہ کو جنگل سے گزار کے اپنے قافلے کے قریب پہنچا کے پھر واپس ہوا. حضرت عقبہ بن نافع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فوج کے سربراہ تھے اور جا رہے تھے. رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی اب یہیں قیام کرتے ہیں، جب روشنی ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو وہ علاقے کے کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ کے آ گئے. انہوں نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں. انہوں نے کہا یہاں نہ رکو، یہ بستی تو مشہور ہے، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، جنگلی جانور ہیں، جو بھی رہتا ہے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، آپ یہاں نہ رکیں. اس سے آگے 2 میل کے فاصلے پر ہماری بستی ہے، وہاں چلیں، وہاں ہم جگہ بھی دیں گے اور پہرا بھی دیں گے، اب میں آپ کی مہربانی. اسی پر کھڑے ہوئے اغاثہ پکڑا اور کہا ایتھا الحیات والسباع، اے سانپ اور جنگلی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ارتحلوا عنا، چل جاؤ یہاں سے، ہم نے یہی کیمپ لگانا ہے اپنا، اور اگر تم نہ گئے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں جو ساتھ تھے حضرت کے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات تھی کہ جنگل سے ہر قسم کا جانور اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا تھا، سب کے سب 2 گھنٹے میں خالی ہو گیا جنگل. تو جب آدمی اللہ کے ڈر میں ہوتا ہے نا، اس سے پھر ساری دنیا ڈرتی ہے.
جب لوگوں سے ڈرو گے تو پھر کوئی تم سے کوئی بھی نہیں ڈرے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں، اس کو گھر لے جاؤ اور جو کچھ ہو کھلا دو. اور نے کہا جی حباً و کرامتاً حاضر. ان کو لے کے گھر آئے اور بیوی کو علیحدہ سمجھایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ نہیں، ایک آدمی کا کھانا ہے، ایسا کرو کہ وہ کھانا رکھ دو، میں اور مہمان اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور تم طریقے سے دیا بجھا دینا. میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا، تم بھی منہ ہلاتی رہیں تاکہ مہمان، اگر ایسا نہ ہوا تو غریب ہماری وجہ سے نہیں کھائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا رکھ دیا جو بھی تھا، اور اس کے بعد دیا بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا تو حضرت بھی منہ ہلاتے رہے، ان کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی بیچاری منہ ہلاتی رہی، اور مہمان نے اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. صبح ہو گئی تو انہوں نے مہمان کو مسجد میں پہنچایا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی ان سے حال پوچھو گے کہ میں بتاؤں کہ میرے صحابی نے کیا کیا قربانی دی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، چاہے خود کو بھی احتیاج ہو، ضرورت ہو، لیکن اپنا فکر نہیں کرتے، دوسرے کا فکر زیادہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب کرے. میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صبر کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے، اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنے کے لیے سب دعا کیجیے گا. کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہاں یقین ہو تو پھر دیر بھی نہیں لگتی دعا مقبول ہونے میں. حتیٰ کہ دیکھیں رکن یمانی ہے، یہاں اگر آدمی ہاتھ لگائے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو 70,000 فرشتہ کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما. تو ایسا موقع پھر تمہیں کب ملے گا کہ طواف بھی ہو، حجر اسود بھی ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے دعائیں مانگی، جہاں کھڑے ہو کر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. تو اللہ پاک سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں.